ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ دیکھو یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ علل اعلان کھلم کھلا کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی پورا علم رکھتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے۔ پہلی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ بہت سے مشرک لوگ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے تاکہ آپ کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑنے پائے۔ چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی دیکھتے یا آپ نظر آتے تو وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر کے اپنے اوپر کپڑے لپیٹ کر وہاں سے کھسک جاتے۔ اسی طرح بعض احمق جب کوئی گناہ کا کام کرتے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دوہرے ہو جاتے اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے اور اس طرح یہ سمجھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ گئے۔ تو یہ آیت ان دونوں قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اب اگر یہ تفسیر ہم مراد لیں تو اس کے اندر کچھ نقطے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت کے اندر فرمایا الی اللہ مرجعکم اور ساتھ فرمایا وہو علی کل شیء قدیر، اور یہ والی آیت الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من سے لے کر انہ علیم بذات الصدور تک، یہ تین باتیں ہمیں بتلائی جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ مجرم حاضر ہو۔ دوسری بات یہ کہ حاکم سزا دینے کی پوری قدرت اور مکمل اختیار رکھتا ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ مجرمین کی پوری کارروائیاں اور اس کے ذرے ذرے کا علم اس کی قدرت میں ہو جو سزا دینے والا ہے۔ اب دیکھیے الی اللہ مرجعکم میں بھی بتلا دیا کہ مجرم اور غیر مجرم سب کو خدا کے یہاں حاضر ہونا ہے، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور وہو علی کل شیء قدیر کے اندر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل اختیار اور قابو رکھتا ہے۔ اور الا انہم یثنون صدورہم سے انہ علیم بذات الصدور تک بتلا دیا کہ اس کے علم محیط کی وسعت کو کیسے بتلایا جائے۔ وہ اس طرح ہے کہ خدا ہر کھلی چیز کو تو جانتا ہی ہے اور ہر چھپی چیز کو بھی اس قدر جانتا ہے کہ کھلی اور چھپی دونوں طرح کی چیزیں اس کے یہاں برابر ہیں، حتیٰ کہ دلوں کی تہ میں جو خیالات، ارادے، نیتیں پوشیدہ ہوتی ہے اس پر کوئی دوسرا مطلع نہیں ہو سکتا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح مطلع ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ پھر کوئی مجرم اپنے جرم کو کس طرح اس سے مخفی رکھ کر نجات پا سکتا ہے، چاہے کہ آدمی چادر اوڑھ لے یا اپنے سینے کو دوہرا کر لے۔ دوسری تفسیر جو علماء نے لکھی ہے اور اس کے شان نزول میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ صحیح ترین روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بخاری شریف میں ہے کہ بعض مسلمانوں پر حیا کا اس قدر حد سے زیادہ غلبہ ہوا کہ استنجا یا جماع کے اوقات میں یا ضروریات بشری کے وقت کسی حصے بدن کو بیرہنا کرنے یعنی بنا کپڑے کے کرنے سے شرماتے تھے۔ کیا آسمان والا ہم کو دیکھتا ہے؟ برہنہ ہونا جب پڑتا تو غلبہ حیا سے جھک جاتے اور شرمگاہ کو یا ستر والی چیزوں کو چھپانے کے لیے سینے کو دوہرا کر لیتے، یعنی اکڑو جس طریقے سے بیٹھتے ہیں تو آدمی سینے سے ستر والے حصے کو چھپا لیتا ہے۔ اس طرح کے آثار کبھی کبھی غایت ادب کے یا غلبہ حیا سے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو مغلوب الحال کہا جاتا ہے۔ چونکہ صحابہ کا کسی مسئلے میں ایسا غلو اور ایسا تعمق آئندہ امت کو تنگی میں مبتلا کر سکتا تھا، اس لیے قرآن پاک نے فرمایا الا حین یستغشون ثیابہم کہ تم جو یہ معاملہ اختیار کرتے ہو کہ اپنے سینے کو دوہرے کر لیتے ہو اور اپنی باتوں کو چھپاتے ہو یا یہ کہ ستر کے حصے کو چھپاتے ہو، آگاہ ہو جاؤ وہ اپنے کپڑے اوڑھے ہوئے ہونے کے وقت یا اپنے کپڑے اوڑھے ہوئے نہ ہوں یا جو کچھ وہ ظاہر کرے یا جو کچھ دل میں چھپائے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے برہنہ ہونا یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کپڑوں میں ہونا
جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر باخبر ہے تو اسے چھپایا کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر ظاہر اور ہر چھپی ہوئی چیز ایک ہی تو ہے۔ اسی سے اللہ حین یستغشون ثیابہم سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اصلاح فرما دی، یعنی اگر بوقت ضرورت بدن کھولنے میں خدا سے حیا آتی ہے، اس لیے جھکے جاتے ہو، تو غور کرو کہ کپڑے پہننے کی حالت میں تمہارا ظاہر و باطن کیا، سب خدا کے سامنے۔ جب انسان اس سے کسی وقت نہیں چھپ سکتا، پھر بشری ضرورت کے متعلق اس قدر غلو سے کام لینا یہ اچھی بات تھوڑی ہے۔ واضح ہو کہ ربط آیات کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک آیت کا مضمون دوسرے مضمون سے مناسبت رکھتا ہو، تو سبب نزول سے مناسبت رکھنا ضروری نہیں۔ البتہ یہاں پر جو بات بتلائی گئی دونوں طرح کی ہے، اب مفسرین نے دونوں طرح کا کلام کیا ہے، تو اس کو ہم آیت کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں۔